ویلکم بیک. میر صاحب, میاں طفیل محمد صاحب کی جس طرح کی شخصیت تھی, وہ امیر بھی رہے جماعت اسلامی کے اور کافی لمبے عرصے تک رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قیادت تھی ان کے ذمہ میں تھی ہر چیز, اور جماعت اسلامی کو اس وقت جو پاپولیرٹی ملی, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس حد تک ملی؟ ان کی جو آئیڈیالوجیز تھی, جس طرح سے وہ چلا رہے تھے جماعت کو, کس حد تک وہ کامیاب ہوئے اس میں؟ جی, جب سیاسی میدان میں تو ان سے اختلاف بھی ممکن ہے, لیکن میاں طفیل کا جو مقام کا تعین وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں قائد صاحب جانشین ہیں میاں صاحب کے, اس طرح میاں صاحب جانشین تھے مولانا مودودی کے. بالکل صحیح. اور مولانا مودودی کا مطلب کیا ہے, یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے, کوئی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں, کسی سیاسی جماعت کے کانٹیکسٹ میں نہیں, بلکہ جسے عالمی طور پر تحریک اسلامی کہتے ہیں, جس کو بعد میں یہ ریڈیکل یا پولیٹیکل اسلام کہنے لگے, اور جو 20ویں صدی میں پوری دنیا کا ایک مزاج تھا, یعنی کہ حیات اجتماعیہ پر زور اقبال جمال الدین افغانی سے لے کر سب نے دیا. مولانا دنیا میں اس کی سب سے بڑی علامت ہے. اور وہ جب جماعت تشکیل پانے لگی سب کانٹیننٹ میں, تو جس شخص کو یہ کام سونپا گیا کہ اس کی تنظیم کی جائے, یعنی جماعت کے قیم یا سیکرٹری جنرل کا کام اس زمانے میں اس جماعت کی تنظیم کرنا تھا, تو وہ میاں طفیل تھے. اور میاں صاحب اس کی پھر بعد میں مولانا کے جانشین بھی بنے. ان کے تقوی پر, ان کے زہد پر کسی آدمی کو کبھی, یعنی کہ سراپا کہتے ہیں نا, جیسے ایک چلتی پھرتی نمونہ تھا ایک اسلاف کا, وہ تھے. اس کے باوجود وہ انہوں نے جو تنظیمی صلاحیتیں تھیں ان کی, جماعت اس کی شکل میں اب بھی موجود ہے, یعنی اب بھی وہ اس کا نمونہ ہے کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں. جب وہ امیر بنے, جیسے کہ شامی صاحب نے کہا کہ وہ مولانا کی قیادت میں, موجودگی میں, رہنمائی میں کچھ دیر یہ کام کرتے رہے. مغربی پاکستان کے اس سے پہلے امیر تھے وہ, یعنی اسی پاکستان کے امیر تھے گویا. اور اس کے بعد انہوں نے جب الگ سے بھی کام کیا, تو ہو سکتا ہے کہ سیاست کے میدان میں جو انہوں نے فیصلے کیے, جو انہوں نے کچھ بہت سی باتیں کی, اس پہ اختلاف ہو. وہ جماعت کے اندر بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, کل بھی ہوتا ہے. قائد صاحب کے فیصلوں سے اختلاف کیا جاتا رہا ہے, لیکن تاریخ مقام متعین اس طرح کرتی ہے کہ ایک شخص نے دنیا میں تحریک اسلامی کے مرکز پر جس طرح اس کو آرگنائز کیا اور اس کی آواز کو سنا گیا, اس میں اس کردار کو اور اس کے اس رول کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. عائشہ صاحب, جس طرح سے میر صاحب نے فرمایا کہ ان کا مقام یقینی طور پہ اس طرح سے اس کا تعین نہیں ہو سکتا, اگر ہم صرف سیاست کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس طرح سے کرٹیسزم ہوتا تھا یا کسی جماعت کے کسی امیر پر ہوتا ہے, تو میاں صاحب کس طرح لیتے تھے اس جو تنقید ہوتی تھی اس پہ, اس کا کس طرح سامنا کرتے تھے؟ جی, بنیادی بات جو مجیب شامی صاحب اور سجاد میر صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست تھے, اور حقیقی معنوں میں ان کا جو رول ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست کی ہے. یعنی ان کی جو وفاداری تھی اپنے مرشد کے ساتھ, اپنی لیڈر کے ساتھ, وہ ایسی تھی کہ اس میں کوئی بھی شائبہ نہیں تھا, اور وہ کسی شک و شبے کا. اور وہ یعنی ان کے ساتھ جس طریقے سے وفاداری کے ساتھ وابستہ رہے کہ جو ان کو اپنی لیڈر کی طرف سے بات ملی انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جو جماعت کی تنظیم ہے یہ ان کا کارنامہ ہے. یعنی پہلے 1944 میں وہ بنے ہیں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل, قیم ہم کہتے ہیں اصطلاح میں, تو 1944 میں بنے ہیں. اور 1944 میں سے پارٹیشن تک انہوں نے پوری بر صغیر ہند و پاک کا دورہ کیا ہے, اور پھر پارٹیشن کے بعد اس ملک کی ایک ایک گلی تک وہ پہنچے ہیں, اور ہر جگہ انہوں نے, یعنی مجھے خود بھی یاد ہے کہ وہ ہم چارسدہ میں صبح ضلع پشاور کے اجتماعی ارکان تھا, اور اس کے بعد ہم ٹولیوں میں قیم جماعت کے پاس انفرادی ملاقاتوں کے لیے گئے, یعنی 5-5, 6-6 کی تعداد میں. انہوں نے ہم سے ہمارے گھریلو باتوں کے بارے میں پوچھا, ہماری مشکلات کے بارے میں پوچھا. اس طریقے سے ایک ایک کارکن کے پاس وہ گئے ہیں, اس کا جائزہ لیا ہے, اور جماعت کی تنظیم کو بہت پختہ بنیادوں پر کھڑا کیا ہے. یہ ان کا اصل کارنامہ ہے. شامی صاحب, جس طرح سے قاضی صاحب نے فرمایا, ایک جو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو متعدد دفعہ گرفتار بھی کیا گیا, نظر بند بھی رہے, اور ایک جو 70 کی دہائی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو, اگر آپ پڑھیں تھوڑا ہسٹری کو, تو اس میں آتا ہے کہ ان پہ تشدد بھی کیا گیا بھٹو صاحب کے دور میں. اس کے بارے میں بتائیں, وہ کس طرح کی مشکلات تھیں ان کو؟ دیکھیں, ان کے اوپر ایوب خان کے دور میں بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا 124 ارب کے. بھٹو صاحب کے دور میں اگرچہ بڑی, دیکھیں یہ جو انتخابی مہم تھی 70 کی, اس میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان بڑی ایک کشمکش رہی تھی اور بڑا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا. لیکن جب سقوط ڈھاکہ ہوا, اس کے بعد بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا,
तो सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर अब कौम को यकजा करने के लिए, उसकी तामीर करने के लिए जमात इस्लामी ने ताउन का हाथ बढ़ाया। और जब भुट्टो साहब गए हैं मुआहिदा शिमला में शरीक होने के लिए, तो मियां तुफैल मोहम्मद उनको अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट गए हैं जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था। लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद थे जो बेलगाम थे। तो जब मियां तुफैल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया उनके दौर में, उनकी तकरीर मोची दरवाजे में उन्होंने तकरीर की थी जिस बड़ी सख्त तनकीद थी हुकूमत पे, और उस पर वो मैं भी वहाँ मौजूद था मोची दरवाजे में, मैंने खुद तकरीर सुनी है। अच्छा। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनसे जेल में बदसलूकी की गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो तलाशी करते हुए इतनी बेहूदगी से तलाशी ली गई जो किसी शरीफ आदमी की तलाशी इस तरह नहीं ली जा सकती। वो हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए और जस्टिस करम अलाई चौहान और जस्टिस शफीउर रहमान की अदालत थी, और मैं खुद वहां मौजूद था उस वक्त, और उनकी आंखों में आंसू थे कि जब वो उस वाकये का जिक्र कर रहे थे। तो ये जो वाकया था एक पाकिस्तान के शरीफ तरीन आदमी के साथ जलील तरीन हरकत का, उसने एक भुट्टो साहब के और अपोजिशन के जो मामलात थे उनको एक बिल्कुल दूसरी शक्ल दे दी और उसमें एक तलखी पैदा हुई। और बदकिस्मती से उसके बाद आप देखेंगे तो आप ये सिलसिला है चल निकला जो जब तौहीन की जाती थी सियासी कारकुनों की और उन्हें जब जेल में डाला जाता था, उनके ऊपर तशद्दुद होता था जिसकी आप तफसील बयान करते हुए भी इंसान को शर्म आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक नया रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप जो कायम हुआ। लेकिन बहरहाल मियां तुफैल मोहम्मद ने जो भुट्टो साहब का पूरा दौर है उसमें उनके साथ एक रेजिस्ट किया, उनकी गैर जमहूरी हरकतों को, अगरचे जमात इस्लामी ने दस्तूर के सिलसिले में और अपोजिशन सारी ने ताउन किया, लेकिन दस्तूर के अगले ही दिन बुनियादी हुकूक बहाल कर दिए, खत्म कर दिए गए। बुनियादी हुकूक जो थे वो साखत कर दिए गए। तो बहरहाल उससे फिर PNA बनी और एक बड़ी कशमकश का आगाज हुआ और उसके नतीजे में भुट्टो साहब को महरूम इख्तिदार होना पड़ा जो इलेक्शन में धांधली हुई है जिस तरह चला। तो मियां तुफैल मोहम्मद का रोल जो है उस भुट्टो साहब के दौर में एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ रोल है और एक दलेराना और मुजाहिदाना रोल है, और उन्होंने अपोजिशन में एक नई रूह फूंकी। और मुफ्ती महमूद साहब थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, प्रोफेसर अब्दुल गफूर, अपने अय्यब माशर असगर खान, नौदान नसरुल्लाह खान, पीर पगाड़ो, सब इन्होंने अपना एक रोल अदा किया। लेकिन मियां तुफैल मोहम्मद जो थे वो एक रूह रवां बन गए थे उस तहरीक। मियां तुफैल मोहम्मद साहब को यानी कि बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उनको। मीर साहब यकीनी तौर पर मैं बात करूंगा ज़ियाउल हक साहब के साथ, वो कहा जाता है मियां साहब की जो पॉलिटिकल करियर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क वो भी आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेनी है यहाँ पर, साथ रहेगा हमारे।